السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، ہادی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، ہجرت اور اس کے بعد، اور بوخیز کی چوٹیاں اس باعظم نبی کو دور سے تکتی رہیں۔ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، اس جگہ سے ہم کو قدرتی طور پر لگاؤ ہوتا ہے۔ مکے کی وادیاں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی تھیں، دنیا میں خدا کا سب سے پہلا گھر کعبہ، جس کی دیواروں کی مرمت کے لیے کافی چھوٹی سی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بوڑھوں کے ساتھ پتھر ڈھوئے، کوہ صفا جس کی پشت پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنی قوم کو سچائی اور نیکی کی طرف پکارا۔ وہ گلیاں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس دھن میں پھرا کرتے کہ اپنے ہم وطنوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ شفیق و مہربان دادا، پیارے چچا اور وفادار بیوی سبھی تو اس سرزمین میں سپرد خاک تھے۔ بچپن، جوانی اور نبی ہونے کے بعد شیب ابی طالب میں بیتے ہوئے دنوں کی وہ خدمت، جس کا اندازہ کچھ اسی کو ہو سکتا ہے جس کے دل میں دین پھیلانے اور اللہ کا نام اونچا کرنے کی لگن ہو۔ حق کی راہ میں جھیلی ہوئی ایک ایک آزمائش، دکھ اور سب ہی یاد آیا۔ اس شہر کی جانب دل کھنچا جاتا تھا جو روئے زمین پر سب شہروں سے زیادہ عزیز تھا، لیکن قدم آگے بڑھ رہے تھے اپنا فرض ادا کرنے کی لگن، اللہ کا دین پھیلانے کی آرزو، یہ امید کہ مدینے میں کچھ ساتھی مل گئے ہیں جو اس کام کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ کا حکم بجا لانے کی خواہش ہر یاد پر غالب آ گئی، ہر محبت پر چھا گئی۔ بوخیز کی چوٹیاں اس باز نبی کو دور سے تکتی رہیں اور وہ آگے بڑھتا گیا۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول 20 ستمبر 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ دوشنبے سے جمعہ تک 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کیا، ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس مسجد کا ذکر فرمایا ہے، اس کی بنیاد نیکی اور پرہیزگاری کے جذبات پر رکھی گئی تھی۔ جی چاہتا ہے ایک بار اس کو دیکھتے، اس میں نماز پڑھتے۔ وہاں سے آگے بڑھے، راہ میں ایک وادی تھی، قباء اور مدینے کے ٹھیک بیچوں بیچ یہاں جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز تھی، اس میں 100 آدمی شریک ہوئے۔ نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ مشرکین مکہ نے ایک سچی بات کہنے کے جرم میں زندگی دو بھر کر دی تھی، خون کے پیاسے تھے۔ کوئی اور ہوتا اپنے نئے ساتھیوں کو یہ دکھ بھری داستان ضرور سناتا، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہ کیا، زندگی میں نیک بننے کی تلقین کی، آخرت کی جواب دہی سے ڈرایا، اللہ کا حکم ماننے، خود اچھا بننے، دوسروں کو اچھا بنانے کی ترغیب دی، اپنے جانی دشمنوں اور نیکی کی راہ میں روڑا اٹکانے والوں کو کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہ شیب ابی طالب کا ذکر آیا، نہ طائف کی گلیوں کا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق والے ہیں۔ مدینے میں چوتھے دن آگے بڑھے۔ مدینے کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے سب ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ آنکھیں راستے پر لگی ہوئی تھیں، زندگی کا جو نقشہ ان کے دماغ میں تھا، اس میں رنگ بھرنے والا اللہ کا سچا پیغمبر، دنیا کو امن و اطمینان کی نئی ڈگر پر ڈالنے والا خدا کا برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آنے والا تھا۔ وہ ہماتن چشم انتظار تھے۔ آخر کار ایک طرف سے غبار اٹھا، ایک شتر سوار کا غبار آلود چہرہ آہستہ آہستہ افق پر ابھرنا شروع ہوا۔ پھر مشرکین مکہ کا ستایا ہوا ہادی برحق، اس کا رفیق طریق صدیق رضی اللہ عنہ، اپنے غلام کو اپنی اونٹنی پر بٹھلائے ہوئے 4 آدمیوں کا یہ مختصر قافلہ، جس کی تاریخی سفر نے دنیا کی قسمت بدل دی، فضا میں بلند ہونے والے غبار کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ خوشی کے جوش سے لوگوں کے چہرے چمک اٹھے، پوری بستی میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، ہر دروازہ چشم اشتیاق بن کر کھلا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی پیاری آواز کے لہجے میں ان اشعار سے آپ کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ بچے تھے گھروں میں حد سے سوا، مسرور لبوں پر تھی یہ صدا، نجار کے ہم بچے ہیں خوشا، ہے اوج پہ اپنا تخت رسا،
گھاٹی سے نکل کر خوب ہوا ہے بدر رسالت جلوہ نما، ہم سائے ہوئے محبوب خدا، ماں باپ ہمارے ان پہ فدا، ہم پر ہے ضروری شکر خدا جب تک کہ ہیں داعی اور دعا۔ اسلام کا ہادی اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے اس کے پیغام کو دنیا کی وسطوں میں پھیلانا تھا۔ مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجشنبہ یکم ربیع الاول کو روانہ ہوئے، دوشنبہ 12 ربیع الاول کو دن میں مدینہ پہنچے۔ 24 ستمبر 622 ء آپ کی عمر اس وقت تقریباً 53 سال تھی۔